TV1 USA is a leading Pakistan-based 24-hour broadcast channel with its locally created, dedicated beam from New York for our North American viewers. TV1 USA is exclusively available to its U.S. viewers through Dish Network Channel 678 and on Sling TV's Urdu Pack. We are the largest content generator among the Pakistani broadcasters in North America. Our entertainment, infotainment, and political content programming is watched by thousands of U.S.-based Pakistanis who actively participate via live call-ins, texts, and emails. TV1 USA is among the very few broadcasters that regularly covers and creates live local community events and gatherings across the USA. We entertain, inform, and educate the Pakistani community from our studios in New York, Washington, D.C., Chicago, Dallas, and Houston. We are excited to open up our studios in Orlando, and we are grateful to the people of Florida for welcoming us, and we hope to cover all Pakistani happenings across the Sunshine State and feature them prominently nationwide. We look forward to uniting our community and providing them a platform to express their views and play an active part in the life of the American Pakistani community. Stay tuned. More good news is to follow, Florida. Subscribe to Dish Channel 678 and Sling Urdu Packs. Thank you. بھائیوں بہنوں، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بات بہت ہی خوش آئند قدم ہے کہ اورلینڈو سے اس نیو چینل کے ذریعے سے ایک نشریات کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہمارے عارف ظہیر صاحب بہت اچھے کام ماضی میں کر چکے ہیں، اور یہ ایک نیا کام ہے جو ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں کمیونٹی کی خدمت کے لیے، اور میں اس کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اور آج کی جو خوبصورت بزم ہے یہ بھی ان کی اور ان کے دوستوں کی کاوشوں کا ذریعہ ہے۔ میں بس یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اردو زبان اور جو تہذیب ہے یہ گنگا جمنا تہذیب ہے، اس سے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب وابستہ ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو نشستیں ہیں یہ بہت ہی سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ اردو کی محبت ہے جو اس وقت ہم سب کو یہاں کھینچ کے لائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، اور یہ جو چینل ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک ذریعہ بنائے اردو تہذیب کے فروغ کے لیے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب طارق رشید صاحب۔ اور جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایوان اردو نے یہ مشاعرے کو آج منعقد کرنے کا صحرا انہی کے ذمے ہے، اور اس کے جو سرکردہ کرتا دھرتا ہیں وہ ہیں جناب احمد کاسو، جن کا تخلص تنہا بھی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیے اور چند کلمات سے ہمیں نوازیں۔ احمد تنہا صاحب۔ ایوان اردو کا سلسلہ تقریباً میں نے پہلے بتایا ہے 14 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ اس کے بانی ہمارے ایک ساتھی جو تھے ہمارے چھوڑ کے چلے گئے، وہ ڈاکٹر کیسر عباس، ان کی بیگم صالحہ سلیمان نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس کے بعد باقی تمام حضرات ان کے ساتھ مل کے انہوں نے قافلہ تیار کیا، اور قافلہ آج تک رواں دوا ہے۔ تو میں سب سے پہلے ٹی وی 1 کا خیر مقدم کرتا ہوں فلوریڈا میں، اورلینڈو میں، کہ ہمارے اردو ادب کو ہمیں ایک اور چینل مل گیا ہے جس کے ذریعے ہم اردو کی فروغ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آپ ہم مل کے آج کے پروگرام کو انجوائے کریں، اور اپنے شعراء کو بھرپور تالیاں اور داد دیں، تاکہ یہ جن کو اب ہم نے پہلے نہیں کبھی سنا، آج آپ کو اچھا موقع ملا ہے کہ ان شعراء کو کلام کو آپ سرائیں اور دل کھول کے داد دیں۔ بہت بہت شکریہ احمد بھائی۔ اردو کا آپ ذکر کریں اور فیض آباد اور لکھنؤ کا ذکر نہ آئے وہ بھی ہو نہیں سکتا۔ تو اس سلسلے کی آخری کڑی جو ہم یہ گیسٹ سپیکرز بلا رہے ہیں، ڈاکٹر سرفراز احمد صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ ویسے تو یہ فلوریڈا ہاسپٹل کے آنکالوجسٹ ڈپارٹمنٹ، ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں،
اور ان کے ریسرچ پیپر ساری دنیا میں چھپتے ہیں، لیکن اردو سے جو ان کا شغف ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. تو میں گزارش کروں گا چند کلمات ڈاکٹر سرفراز احمد صاحب کے لیے. آپ سب کا خیر مقدم ہے. لیکن جب آپ نے فلائر دیکھا ہوگا اس میں ایک چھوٹا سا فونٹ میں 1/3 فونٹ میں تھا کوی سمیلن، جس کو ہم مشاعرہ کہتے ہیں. تو انترراشٹری تو میں کوشش یہ کروں گا، چونکہ میرا تعلق بھارت سے ہے تو تھوڑا ہندی میں، چونکہ ہمارے ہندی بھاشا کے لوگ بھی یہاں پہ پرستت ہیں تو ہم ان کا سواگت کرتے ہیں. مہربانی آپ کی کہ آپ تشریف لائے. اور انڈیا سے 2 شاعر آئے ہیں ہمارے، خاص طور سے بہت مشہور شاعر ہیں، بھوپال کی اردو اکیڈمی کی سیکریٹری ہیں، مدھیہ پردیش اسٹیٹ کی اپنے نصرت مہدی صاحبہ، اور سنیل کمار تنگ صاحب. ان کا سواگت کرتے ہیں آپ سبھی کا. تو سب سے پہلے تو فلوریڈا TV 1 کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں. یہ بہت اچھی کڑی ہے ہماری. جیسا کہ معلوم ہے کہ میں انگلی کٹا کے شہید ہوتا رہتا ہوں، سارا کام تنہا صاحب، اعجاز ملک صاحب، عارف ظہیر صاحب اور دیگر لوگ کرتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت میں بھی انگلی کٹا کے شہید ہو لیتا ہوں. میں نے ایک قطعہ لکھا ہے اس محفل کے لیے آپ سب کے خیر مقدم کے حساب سے، اور وہ کسی اور کا ہے، لیکن میں شعر کو، اشعار کو توڑ مروڑ کر دیتا ہوں. تو ایک قطعہ ہے 2 پنکتیوں والا ہندی کہ جو ہمارا مقصد ہے، یہ 4 لائنوں میں سب پوری بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علم کے موتی رول رہے ہیں، علم کے موتی رول رہے ہیں، حکمت کے در کھول رہے ہیں. علم کے موتی مول رہے ہیں، رول رہے ہیں، حکمت کے در کھول رہے ہیں، کانوں میں رس گھول رہے ہیں، ہم سب اردو ہندی بول رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سرفراز احمد صاحب کا. اور آج ہمارے ساتھ جو نامور شعراء کرام موجود ہیں، ان کے تعارف کی تو چندہ ضرورت نہیں ہے. یہ تمام بہت مشہور ہیں، یوٹیوب پہ ان کے مزید یعنی غزلیں، نظمیں سب موجود ہیں. اور خاص طور پہ اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے پاس آدھا ہندوستان ہے اس وقت اور آدھا پاکستان ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ صدف مرزا صاحبہ، جن کا تعلق پاکستان سے ہے. اس کے علاوہ ایک خوبصورت شاعر اور لب و لہجہ بھی نہایت حسین و دلکش ہے، جناب رحمان فارس صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. اچھا، یہ شاید آپ اپنے 7 لوگوں کو لائے ہیں. ہندوستان سے تشریف لائی ہیں محترمہ نصرت مہدی صاحبہ، جو تشریف لائیں. اور ہمارے بہار کے مشہور و معروف شاعر جو کئی دفعہ یہاں آ چکے ہیں، جناب سنیل کمار صاحب تنگ. اور آج کے مشاعرے کی صدارت ہمارے اپنے شاعروں کے شاعر استاد گرامی محترم جناب ذوالفقار آغا صاحب کر رہے ہیں. میں صاحب صدر کی اجازت سے مشاعرہ شروع کرنے کی اجازت چاہوں گا آپ سے. تو میں گزارش کروں گا محترمہ صدف مرزا صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. محترمہ صدف مرزا صاحب. سب سے پہلے میں اپنے سامعین اور حاضرین بلکہ ناظرین بھی ان کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ تعلق میرا پاکستان سے ہے، لیکن میں گزشتہ 25 برس سے ڈنمارک میں مقیم ہوں، لہٰذا میری زبان میں پنجابی اور اردو کے ساتھ ساتھ ڈینش بھی شامل ہو گئی. اور ظاہر ہے تجربات، ایک شاعر اپنی مٹی سے جڑتا ہے، اپنی زبان سے جڑتا ہے، تو اس وجہ سے میرے جو موضوعات ہیں وہ تھوڑے فرق ہو گئے. تو میں اپنے سب سے پہلے ایک قطعہ پیش کروں گی شاعری کے حوالے سے. امیر مشاعرہ، صدر مشاعرہ کی اجازت چاہوں گی. قطعہ پیش خدمت ہے کہ جب تلک آنکھ نم نہیں ہوتی، جب تلک آنکھ نم نہیں ہوتی، بے کلی دل کی کم نہیں ہوتی. جب تلک آنکھ نم نہیں ہوتی، بے کلی دل کی کم نہیں ہوتی، اور خون دل کا خراج اگر نہ ملے، خون دل کا خراج اگر نہ ملے، شاعری محترم نہیں ہوتی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک دوسرا قطعہ سنیے، اس کا تعلق ہم بعد میں بات کرتے ہیں. کچھ
کلچر کے حوالے سے، کچھ اپنے زبان کے حوالے سے، لیکن پہلے ایک خطاب پیش خدمت ہے۔ مسلسل ایک خطرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا، مسلسل ایک خطرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا، تیری آنکھوں کے قطرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا، مسلسل ایک خطرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا، تیری آنکھوں کے قطرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا، مجھے منظور پر میرے ہواؤں میں بکھر جائیں، مجھے منظور پر میرے ہواؤں میں بکھر جائیں، مگر سونے کے پنجرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا۔ بہت شکریہ۔ نیند میں پہلے حسین خواب دکھانے والا، میں نے سوچا ہے اب کچھ ہلکا پھلکا سنا دیا جائے، بہت ہو گیا۔ نیند میں پہلے حسین خواب دکھانے والا بعد میں خوابوں کی تعبیر بدل دیتا ہے۔ نیند میں پہلے حسین خواب دکھانے والا بعد میں خوابوں کی تعبیر بدل دیتا ہے، اور کٹنے لگتی ہے میرے جسم کی شدت سے وہ جب، کٹنے لگتی ہے میرے جسم کی شدت سے وہ جب میرا آقا میری زنجیر بدل دیتا ہے۔ پھر پڑھیے سر۔ کٹنے لگتی ہے میرے جسم کی شدت سے وہ جب میرا آقا میری زنجیر بدل دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ایک غزل کے چند اشعار جو میں سنانے کی بالخصوص اجازت چاہوں گی، یہ میرے والد صاحب کے نام ہے، اور وہ اکثر خسرو کی ایک غزل پڑھا کرتے تھے، کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست۔ تو ہمارے سارے دوست موجود ہیں، مجھے بھی محبت کی وہی زنجیر اپنے جکڑے ہوئے ہے، اور مسلمانی ویسے درکار نہیں ہے جو ہمارے دلوں میں دیواریں اٹھا دے، جو ہمارے دروازوں کو دیواریں بنا دے۔ تو چند اشعار۔ اگر درد محبت کی دوا مانگوں تو میں کافر، اگر درد محبت کی دوا مانگوں تو میں کافر، وفا کے بدلے میں تجھ سے وفا مانگوں تو میں کافر۔ شعر دیکھیے کہ مجھے یادیں تیری ہر لمحہ تڑپاتی تو ہیں، لیکن مجھے یادیں تیری ہر لمحہ تڑپاتی تو ہیں، لیکن تجھے میں بھول جانے کی دعا مانگوں تو میں کافر۔ مجھے یادیں تیری ہر لمحہ تڑپاتی تو ہیں، لیکن تجھے میں بھول جانے کی دعا مانگوں تو میں کافر۔ اور شعر دیکھیے کہ تیری تاریکیاں رکھتی ہیں اشکوں کا بھرم اکثر، تیری تاریکیاں رکھتی ہیں اشکوں کا بھرم اکثر، شب ہجراں قسم تیری دیا مانگوں تو میں کافر۔ اور ایک شعر بالخصوص پیش کرتی ہوں، وہی جہل و تکبر کے صنم خانے ہیں دنیا میں، وہی جہل و تکبر کے صنم خانے ہیں دنیا میں، میں اس بت خانے سے کوئی خدا مانگوں تو میں کافر۔ بہت شکریہ۔